والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور عزیزو، وہ صحابہ جو آپ علیہ السلام کے بہت ہی قریب تھے، اس میں سے ایک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کی قربت کی وجہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے بہت قریب تھے، اور ان کی قربت کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے براہ راست ان کی پرورش کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا۔ تو حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، اور حضرت زید کی پرورش آپ علیہ السلام نے کی تھی، تو حضرت زید کے واسطے سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے محبوب تھے، اور آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ قریب تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا، اور اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے۔ اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، خود بتاتے ہیں اور خود بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غیر مسلم سے آمنا سامنا ہوا۔ جنگیں ہوتی تھی اور مسلمان بھی پلاننگ کرتے تھے، غیر مسلم بھی پلاننگ کرتے تھے، تو بسا اوقات غیر مسلم غالب آ جاتے اور بسا اوقات مسلمان غالب آ جاتے۔ جس کی پلاننگ غالب آ جاتی اور جس کی پلاننگ کامیاب ہو جاتی وہ غالب آ جاتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ایک کافر سے آمنا سامنا ہوا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر غالب آ گئے، اور اس حد تک غالب آ گئے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی بالکل زد میں آ گیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلائیں تو اس کی گردن پر چلے یا اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر لگے۔ اس حد تک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وار کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے کلمے کا اعتبار کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے یہ کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا ہو، اس لیے آپ نے اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کیا اور آپ نے حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس بات کا ملال تھا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا، سارا قصہ سنایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو آپ نے ان کو قتل کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس لیے قتل کیا کہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ موت کے ڈر سے پڑھا تھا، اس لیے میں نے قتل کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ حلا شققت قلبہ، اگر آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھا؟ آپ اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے تاکہ آپ کی یہ بات کنفرم ہو جاتی، واضح ہو جاتی کہ اس نے یہ کلمہ جو اس نے پڑھا ہے یہ کس لیے پڑھا ہے، موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے ڈر سے پڑھا ہے، اللہ کے لیے پڑھا ہے۔ آپ یہ کام کر لیتے، لیکن یہ کام ممکن نہیں تھا۔ جب یہ کام ممکن نہیں تھا تو بدگمانی بھی ممکن نہیں تھی، لہذا آپ کو اس کے کلمے کا اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ یہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے اگر یہ اللہ کے لیے پڑھا ہے، قیامت کے دن یہ کلمہ لے کر آئے گا۔ جب قیامت کے دن میدان حشر میں یہ حاضر ہوگا تو کلمہ بھی اس کے ساتھ آئے گا، کیونکہ کلمہ اس نے پڑھا اللہ کے لیے پڑھا ہے، تو کلمہ لے کر آئے گا، مطلب یہ کہ مسلمان بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو اس وقت اسامہ تم کیا کرو گے جب یہ قیامت کے دن یہ کلمے کو لے کر آئے گا؟ آپ کیا کرو گے؟ اللہ کو آپ کیا جواب دو گے؟ تو بظاہر اس حدیث سے حضور علیہ السلام کی ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت ہی زیادہ نامناسب کام کیا جس سے ان کی صحابیت پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن دو باتیں ہیں دوستو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن کلمے کا آپ کیا جواب دیں گے، تو آپ علیہ السلام کی اس طرح کی باتیں جو تھی، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد بسا اوقات تنبیہ بھی ہوتی تھی کہ تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو اس بات کی تنبیہ ہو جائے اور وہ آئندہ اس معاملے میں احتیاط کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ لے کر آئے گا، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کلمہ لے کر ہی آ جائے، اگر لائے گا تو مسلمان بن کر حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، تو بہرحال یہ ضروری بات نہیں۔
دوسری بات یہ ہے دوستو عزیزو کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، ایک بات تو یہ کہ میں نے اس گمان سے مارا کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، یہ بھی آپ کے دل میں بات تھی، قتل کرنے کی وجہ یہ تھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا، دوسری بات یہ ہے دوستو عزیزو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے بعد اتنا قلق اور افسوس تھا کہ آپ اس بات کی تمنا کرتے کاش کہ اس واقعے کے ہونے تک میں مسلمان نہ ہوتا، میں غیر مسلم ہوتا۔ آپ کو اس بات کا اتنا افسوس ہوا، اتنا غم تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمنا میں تھے کہ کاش میں مسلمان نہ ہوتا اس وقت، تاکہ میرے ہاتھ سے ایک مسلمان قتل نہ ہوتا اور بعد میں مسلمان ہوتا تو میں اس گناہ سے بچ جاتا۔ تو یہ دو باتیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو جو آپ نے حملہ کیا، قتل کیا، وہ اس ارادے سے کیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مسلمان نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس کا بڑا ہی قلق اور افسوس تھا، اس کی بہت زیادہ ندامت تھی۔ اس ندامت کو دیکھا جائے تو جب ندامت انسان کو گناہ پر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخرت میں اس کا مطالبہ نہیں ہوگا، اور جب اس کا مطالبہ نہیں ہوگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ کی زندگی میں اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ ان سے اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے گناہ کبیرہ کیے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت ان صحابہ نے ان سے جو اس گناہ سرزد ہوئے ہیں کسی غلط فہمی کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ صحابہ کی اکثر زندگی جو تھی وہ نیک اعمال میں اور دین کی محنت میں تھی، اگر ایک آدھ گناہ ان کی زندگی میں ہو بھی گیا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ تو دوستو عزیزو، اس واقعے سے ہم جو اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم کلمہ پڑھ لے گا، چاہے وہ موت کے ڈر سے پڑھے، چاہے وہ اللہ کے لیے پڑھے، پہلی مرتبہ جب کلمہ پڑھے گا تو اس کلمے کا اعتبار ہوگا، اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا، اور اگر مثال کے طور پر وہ برسر پیکار ہے، میدان جنگ میں ہے، تو اس کو پھر قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اسی طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد کیا اب اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور جو چاہے کرے؟ نہیں، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ اس کو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی اور پورے دن پر اس کو عمل کرنا پڑے گا، ورنہ کم سے کم یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ پایا جائے جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے پورے دن کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، بلکہ کسی بھی ارکان دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، مثال کے طور پہ 5 چیزیں ہیں ارکان اسلام، اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، میں 4 کو تو مانتا ہوں، 1 کو نہیں مانتا، تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ضروریات دین کا میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حلال کو حرام کہہ دے یا حرام کو حلال کہہ دے، جس کو حضور نے حرام بتایا اس کو حلال کہہ دے، اور جس کو حضور نے حرام بتایا اس کو حلال کہہ دے، تو بھی ایسی صورت میں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح مخالفت کی ہے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے ساری باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے دن کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بلکہ کسی بھی ایک ایسی چیز کا انکار کر دے گا جو فرض یا واجب ہے، مثال کے طور پر یہ ضروریات دین میں سے ہے یا ارکان اسلام میں سے ہے، تو میرے دوستو عزیزو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اور علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں بتائیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو بعض رات یہ کہتے ہیں کہ جب علماء کرام کفر کا فتویٰ کسی پر لگاتے ہیں تو کیا ان کو اس بات کی اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ کفر کا فتویٰ لگائیں، لوگوں کو کافر بناتے پھریں، لوگوں کو اسلام سے خارج کرتے پھریں؟ نہیں دوستو، اصل بات یہ ہے کہ کافر جو انسان بنتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے بنتا ہے، علماء کرام تو بتاتے ہیں اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی شخص سے اس طرح کا جملہ سرزد ہو جاتا ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، تو وہ مانے یا نہ مانے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اللہ کی نظر میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور علماء کرام بتائیں یا نہ بتائیں، بتا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بتانا تو ذمہ داری ان کا تو کام ہی یہی ہے،
اور اگر نہیں بھی بتاتے تو بھی وہ دائرہ اسلام سے دوستو عزیزو خارج ہو جائے گا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو عزیزو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے اندر کفری عقائد، کفری نظریات پائے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قادیانی ہیں، بظاہر تو اسلام کی بہت ساری باتوں کو مانتے ہیں لیکن کچھ نظریات اور کچھ عقائد ایسے ہیں جو کفریاں ہیں میرے دوستو عزیزو، تو اس کی وجہ سے وہ شریعت اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ اب خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جب دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں شکل پر تو قادیانی لکھا نہیں ہوتا، نہ غیر مسلم لکھا ہوتا ہے، تو بہت سارے مسلمان ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس دھوکے سے لوگوں کو بچانے کے لیے علماء کرام پھر جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، عوام الناس بھی محنت کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ تو لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے، عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک اپنے اپنی ذمہ داری کو حسب حیثیت پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله